جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أصلي 5 صلوات ولا أزيد على هذا الشيء لأني فقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظت عينك عن 2 وقلبك عن 2 ولسانك عن 2 أن تقوم معي في الجنة. حضور کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام آئے جو مالی اعتبار سے تھوڑا کمزور تھے. آ کر عرض کیے حضور ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور 5 وقت کی ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اور ہم حج ادا نہیں کر پاتے، اس لیے کہ ہم فقیر ہیں، ہم کمزور طبقے کے لوگ ہیں. فقیر سے مراد یہ نہیں کہ بھیک مانگنے والے، نعوذ باللہ بالعالمین، کیونکہ کسی صحابی نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا. فقیر سے مراد کمزور طبقے کے مالی اعتبار سے ہم کیا ہیں، کمزور ہیں. تو جو مالی کے نصاب نہ ہو تو نہ تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ہی اس کے اوپر حج فرض ہے. زکوٰۃ اسی پر فرض ہے جو مالی کے نصاب ہے، اور حج اسی پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو. زکوٰۃ اگر ہر سال مالی کے نصاب ہے تو ہر سال زکوٰۃ فرض ہے، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس نے ادا کر لیا تو ادا ہو جائے گا، چاہے پورا ہر سال کو صاحب استطاعت بنتا رہے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا یہ ضروری ہے اگر وہ صاحب استطاعت ہوا تو. آنے کے بعد ان حضرات نے عرض کیا حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن ہم حج نہیں کرتے اور ہم زکوٰۃ نہیں دے پاتے، اس لیے کہ ہم مالی اعتبار سے کمزور ہیں. لیکن ہم افسوس یہ ہوتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں یہ مالدار لوگ جو ہیں اعلیٰ طبقے پر ہوں گے اور ہم غریب لوگ جنت میں نچلے طبقے پر ہوں گے. تو ہم یہ بات سوچتے ہیں تو ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے کہ کاش اگر ہمارے پاس اتنی دولت ہوتی تو ہم بھی زکوٰۃ دیتے اور حج ادا کرتے تو ہمیں اس پر اللہ اجر عطا فرماتا. تو جو مقام جنت میں اللہ مالداروں کو عطا فرماتا وہی مقام اللہ جنت میں ہم غریبوں کو بھی عطا فرماتا. حضور نے جب اتنا سنا میرے نبی مسکرانے لگتے ہیں، سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک تدبیر بتاتا ہوں، ایک عمل بتاتا ہوں. امیر ہو یا غریب ہو، اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، جو بھی اس پر عمل کر لے گا کل قیامت کے روز اللہ پاک جنت میں اس کو میرے ساتھ مقام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو آقا نے فرمایا حفظت عینک عن 2. نمبر 1 اپنی آنکھ کو 2 چیزوں سے بچاؤ، اپنی آنکھ کو 2 چیزوں سے بچائیے. نمبر 1 اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں اور آپ کو راستے میں کوئی کمزور طبقے کا آدمی دکھائی دیا کہ جس کا لباس پھٹا ہوا ہو، جس کے پیروں میں چپل نہ ہو، جو کمزور طبقے کا آدمی ہو، جو غریب ہو، جس کو لوگ اپنی نظر میں حقیر جانتے ہو، میرے نبی نے فرمایا کبھی ایسے بھکاری کو، بھیک منگتا کو، کمزور کو، اپنے سے نیچے آدمی کو اپنی نگاہ میں حقیر مت جاننا، اس کو گری ہوئی نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، کیونکہ جس طریقے سے امیر میرا امتی ہے حضور نے فرمایا اسی طریقے سے غریب میرا امتی ہے. جس طریقے سے امیر سے میں محبت کرتا ہوں بلکہ اس سے بڑھ کر غریب کو میں اپنے سینے سے لگایا کرتا ہوں. تو آقا نے فرمایا کسی غریب کی غربت کی مذاق مت بنانا. اے لوگوں جو کسی کی غربت پر ہنستا ہے، جو کسی کی مجبوری پر ہنستا ہے، جو کسی کے اوپر ہنستا ہے، آقا نے فرمایا ایک دن ایسا آئے گا مرنے سے پہلے لوگ اس کے اوپر بھی ہنسیں گے. اس لیے کسی کو دیکھ کر ہنسنا نہیں چاہیے. اگر کوئی کمزور ہے تو وہ اللہ نے اس کی قسمت میں کمزوری لکھی ہے. اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی قسمت میں پریشانی تھی، لیکن کسی کے دکھ کو دیکھ کر، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر، کسی کی مصیبت کو دیکھ کر، کسی کے لباس کو دیکھ کر، کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر، کسی کی جھوپڑی کو دیکھ کر کبھی اس کی غربت پر مت ہنسنا. یاد رکھنا جو کسی کو اوپر ہنستا ہے تو اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ اس کو اوپر ہنسا جائے. اس لیے
کسی غلام کو، کسی کمزور آدمی کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ اور نمبر 2، حضور نے فرمایا کہ کسی کی عورت کو، کسی کی بیٹی کو بری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ ایک تو کسی غلام کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، دوسرا کسی کی تھی بیٹی کو بری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، کیونکہ نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور نظر سنورتی ہے تو دل سنورتا ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند حضور اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے اپنے نگاہ کو سنوارا، اپنے دل کو سنوارا، تو سرکار مفتی اعظم ہند نے فخر کے ساتھ لوگوں سے کہا، اے لوگوں، تو میرے دل کے 2 ٹکڑے کر کے دیکھو، تو میرے دل کے ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ملے گا، تو دوسرے دل کے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مولانا زین العابدین صاحب قبلہ زندہ باد۔ فرماتے خدا ایک پر ہے تو ایک پر محمد، خود سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں خدا ایک پر ہے تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں یا رسول اللہ تمہاری ہی جانب اشارہ کرو، تمہاری ہی جانب اشارہ کرو میں۔ حضور نے فرمایا کسی غلام کو گری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا، اور نمبر 2، کسی کی عورت کو، کسی کی بیٹی کو بری نگاہ کے ساتھ مت دیکھنا۔ سرکار نے فرمایا حفظت عینک جسنین وحفظت قلبک جسنین، اے لوگوں اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچاؤ، اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر 1، اپنے دل میں، اپنے سینے میں کینہ مت رکھو۔ مسلمانوں، ہمارا سینہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ ہمارے سینے میں کینہ رہے۔ یاد رکھنا حضور فرماتے ہیں کہ جس دل میں ایمان ہوگا اس دل میں حسد نہیں ہوگا، اور جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ جو ایمان اور حسد کے درمیان تباین کی نسبت ہے، اگر ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، اور اگر حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں، اے لوگوں، ہمارا سینہ اس لیے نہیں بنا ہے کہ ہمارے اس سینے میں، ہمارے اس دل کی دنیا میں لوگوں کی طرف سے کینہ بسا رہے، بلکہ ہمارا سینہ تو اس لیے بنا ہے تاکہ ہمارے سینے میں رسول اللہ کا مدینہ بسا رہے۔ جب سینے میں رسول اللہ کا مدینہ بستا ہے تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، نمازیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور رسول اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اس لیے سینہ اس لیے نہیں بنا کہ بلا فالتو میں ایک دوسرے سے دشمنی لے کے مول مر جائے۔ ساری زندگی گزر گئی اسی بات کی کشمکش میں کہ اس نے مال کمایا تو کہاں سے کمایا، اس کا مقام اونچا بنا تو کہاں سے بنا، اس کے پاس جائیداد آئی تو کہاں سے آئی، اس کا کاروبار چل رہا ہے تو کہاں سے چل رہا ہے، اس کو اتنی عزت مل رہی تو کیوں مل رہی ہیں۔ یہ چیزیں کبھی مسلمان کو زیبا نہیں دیتی، بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے، مولا جس طریقے سے میرے پڑوسی کو تو نے اونچا مقام دیا، ایسا ہی مقام اس کو عطا فرما دے، جس طریقے سے تو نے فلاں کو عزت دی، ایسی عزت عظمت اس کو عطا فرما دے۔ تو حضور نے فرمایا اپنے دل کو 2 چیزوں سے بچاؤ، وَلِسَانَكَ جِسْنَيْنِ، اور آقا نے فرمایا اپنی زبان کو 2 چیزوں سے بچاؤ۔ نمبر 1، جب کسی سے وعدہ کرو تو اس وعدے کی پورتی کرو، کہ ساتھ آپ نے کہا ٹھیک ہے حضرت ہم نماز پڑھنا ہے، وعدہ کر دیا، جمعہ میں کرتے نہیں لوگ وعدہ کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آئیں گے، پھر اس کے بعد ظہر میں وہ انشاءاللہ جمعہ تک کی ختم ہو جاتی ہے اور 2 صفوں میں وہ نمازی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہے یہ بات، باقی سوچنے کی بات ہے، اتنی بڑی بستی ہے اور ابھی تک لوگوں میں بیداری پیدا نہیں ہوئی۔ اذان ہوتی ہے، غفلت کے پردے ہم لوگ اپنے کاروں پہ ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان تو کیوں غرور کرتا ہے، کیوں بھاگا پھرتا ہے، آ جانا اللہ کی طرف، تیرا رب تو بہت بڑا کریم ہے، تیرا رب تو بہت بڑا رحیم ہے۔ 2 سکے کمانے کے چکر میں ساری زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی۔ یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ بات حقیقت ہے، کبھی ہمیں اس بات میں نہیں رہنا کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، مرنا ہے، موت جب آتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک باغ ہے، باغ کے اندر کچی آمی بھی ہوتی ہے اور پکے آم بھی ہوتے ہیں، لیکن جب آندھی آتی ہے تو کچی آمی پہلے گر جاتی ہے اور پکے ہوئے آم رہ جاتے ہیں۔ تو آدمی یہ نہیں سوچے کہ ابھی جوان ہو، میرے پاس بہت عمر ہے، موت جب آتی ہے تو نہ بڑھاپے کو دیکھتی ہے نہ جوانی کو دیکھتی ہے،
نہ بچپن کو دیکھتی ہے، نہ گھر کو دیکھتی ہے، نہ سفر کو دیکھتی ہے، نہ باپ کی پیار کو دیکھتی ہے، نہ ماں کی محبتوں کو دیکھتی ہے، نہ اولاد کی الفت کو دیکھتی ہے، بلکہ وہ تو ملک الموت اللہ کی طرف سے آتا ہے اور جو حکم خداوندی ہوتا ہے اس پر عمل کر کے چلا جاتا ہے۔ بھائی بھی ہوتے ہیں، اولاد بھی ہوتی، سارا زمانہ اس پر ہوتا ہے اور مرنے والا خود اپنی قسمت میں ہوتا۔ ایک کاش اگر میں نماز پڑھ لیتا تو آج جو روح نکلنے میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ روح نکلتے وقت آدمی کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ کر حضرت انسان کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ روح آسانی کے ساتھ نہیں نکل جاتی، لوگوں کی اعمال کے اعتبار سے روح نکالی جاتی ہے۔ اگر نیکوکار ہوتا تو اس کی روح آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے، اور اگر بدکار ہوتا ہے تو اس کی روح اس قدر سختی کے ساتھ نکالی جاتی ہے کہ وہ چلاتا ہے، روتا ہے۔ الہی ساری زندگی سجدے کر لیتا، الہی ساری زندگی قرآن کی تلاوت کرتا، الہی ساری زندگی علماء کے حکم پر عمل کرتا، الہی ساری زندگی میں صدقہ و خیرات کرتا۔ مولا جی میں نے کیا ہے، جس اولاد کی خاطر میں نے نہ حلال کو دیکھا، جس اولاد کی خاطر میں نے نہ حرام کو دیکھا، جس اولاد کی خاطر میں نے نہ رات کو دیکھا، نہ میں نے دن کو دیکھا، نہ میں نے اچھائی کو دیکھا، نہ میں نے برائی کو دیکھا، ساری زندگی اولاد کی محبت میں قربان کر دی۔ آج اس اولاد کو اتنی توفیق نہیں کہ میرے سرحانے کھڑے ہو کر سورہ یاسین کی تلاوت پڑھتے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے۔ آج یہ اولاد سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کے لیے کبھی مسجد کے امام کے پاس جاتا، کبھی محلے کے نمازی کے پاس جاتا، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، میرے باپ کا دم نکل رہا ہے۔ جب تک مسجد کا امام اس کے باپ کے پاس جائے گا اس وقت تک اس کے باپ کی کھٹیا کھڑی اور بستر گول ہو جائے گا۔ یاد رکھنا، اپنی اولاد کی طاقت پر بھروسہ مت کرنا، ہر انسان کو اپنے اعتبار سے حساب دینا ہے۔ اس لیے اب سے 700 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر سرکار غوث پاک نے فرمایا، مجھے تو افسوس ہوتا اس بھولے بھالے انسان پر کہ جو عالیشان بلڈنگیں بنا رہا ہے، مکان بنا رہا ہے، لیکن حساب تو اس کو خود دینا ہے اور اس کو استعمال اس کی اولاد کرے گی۔ حضور میرے نبی نے فرمایا ایسا کام کرو کہ جس میں حساب دینے میں آسانی ہو جائے، زیادہ کے چکر میں اعمال کو برباد مت کرو۔ مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر زندگی طاقتور ہوتی، اگر دنیا اقتدار والی ہوتی، دنیا پونجی والی ہوتی، دنیا ہی سب کچھ ہوتی، تو یاد رکھنا کبھی اللہ والے اپنے گھر کو نہ چھوڑتے، سرکار غوث پاک اپنے مقام کو چھوڑ کر بغداد نہ آتے، سرکار خواجہ غریب نواز خراسان کو چھوڑ کر ہندوستان نہ آتے، سرکار صابر پاک اپنے گھر کو چھوڑ کر کلیت کی سرزمین پہ نہ آتے، سرکار اعلیٰ حضرت جو جناب والا جو ہے پٹھانوں اور مغل کا گھرانہ جو دوسرے ملک سے چل کے آئے تھے ہندوستان نہ آتے۔ یہ سارے ولیوں نے جو اپنے مکان کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، ان کو معلوم تھا کہ دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ذرا سا اللہ کا عذاب آ جائے تو دنیا ہل کے رکھ جاتی ہے، ذرا سا بھوکم آ جائے تو بڑی سے بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، ذرا سا زلزلہ آ جائے تو نہ سائنسداں ان عمارتوں کو روک سکتا ہے، نہ امیر روک سکتا ہے۔ ایک اللہ کے زلزلے میں ساری روح زمین دھس ہو جاتی ہے، دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے بار بار اللہ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، دنیا کی ساری چیزوں کو فنا ہو جانا ہے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اے لوگوں تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کرانا ہے، ساری دنیا کو فنا ہونا ہے۔ تو جب اس دنیا کو فنا ہونا ہے تو اس دنیا کے چکر میں اگر ہم دنیا دار کیوں نہ بننا، نہیں بننا چاہیے۔ دنیا کمائیے، دولت کمائیے، لیکن اس دولت کے چکر میں اس دولت کو پیدا کرنے والوں کو نہیں بھولنا چاہیے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ہمیں کام بعد میں کرنا ہے، ہمیں رحمان کو پہلے راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے، اور اللہ ناراض ہے تو سب ناراض ہے۔ بولو میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ راضی ہے تو سب راضی، اور اللہ ناراض تو سب ناراض۔ مصر کے عالم نے بڑی اچھی بات کی۔ مصر کے عالم نے کہا کہ حضرت انسان دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں میرا بھائی مجھ سے راضی ہو جائے، میری بہنیں مجھ سے راضی ہو جائے، میرا تاؤ مجھ سے راضی ہو جائے، اور تاؤ راضی نہیں ہو رہا ہے، تاؤ تو گھمنڈ میں ہے کہ میں کیوں بھتیجے سے راضی ہوں، بھتیجا تاؤ سے راضی نہیں ہو رہا ہے، بھائی سے راضی نہیں ہو رہا ہے۔ تو عالم کہا کہ دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں حضرت انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے کہ مجھ سے راضی ہو جائے،
لیکن کہا کہ اس خالق کائنات کو راضی نہیں کرتا جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. کہا کہ یہ دنیا والے تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. آپ ساری زندگی آپ اپنی کلیجہ بھی نکال کے اپنے بھائی کو دے دو گے لیکن آپ کا بھائی آپ سے راضی نہیں ہوگا. اور اس اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا کہ جس اللہ کی رضا میں ساری کائنات کی رضا ہے. مصر کے عالم نے کہا تھا اے لوگوں دنیا والوں کو بعد میں راضی کرنا, پہلے تم اللہ کو راضی کر لو. اگر اللہ راضی ہو گیا ہے تو ساری کائنات تم سے راضی ہوگی, اور اگر اللہ ناراض ہے تو سب ناراض ہیں. تو آج ہم اللہ کو تو راضی نہیں کر رہے ہیں, آج ہم دنیا کو راضی